الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين درود پڑھ دیجئے محمد والے انشاءاللہ اس صلوات کی توفیل ہمیں اور آپ تمام کو زیارت مولا امام رضا علیہ السلام نصیب ہو اور چار معصومین کی زیارات سے ہم انشاءاللہ مشرف ہوں اور پروردگار اس وبائی مرض کو عالم بشری سے دور فرمائے اور ہم سب کو حج و عمرے کی زیارات کے ساتھ ساتھ مقامات مقدسہ کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ مولا رضا کی ولادت کا دن ولادت کی خوشی اور ولادت کی رات ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ صرف مولا رضا علیہ السلام ہی کے فضائل، ان کے مناقب اور جشن کے حوالے سے باتیں آپ کی خدمت بیان کریں۔ جس آیہ کریمہ کو ابھی آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی تعویل اور تفسیر معلوم کرنے کے لیے ایک شخص 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور یہ دعا وہ ہے کہ جس دعا کے ایک حصے کو ہم عام طور پر دعا قنوت میں پڑھتے بھی ہیں اور ایک حصے کو کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں۔ البتہ جو طریقہ ہمیں بیان کیا گیا ہے دعا قنوت میں پڑھنے کا، وہ طریقہ بھی معصومین نے ہمیں سکھایا ہے اور ہمارے بزرگوں نے اسی طریقے کو فالو کیا اور ہمیں بھی وہی طریقہ یاد ہو گیا کہ جب ہم قنوت میں دعا مانگتے ہیں تو اس انداز سے کہتے ہیں کہ رب زدنی علما والحقنی بالصالحین، رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ عام طور پر اس طرح سے دعائیں قنوت میں دعا مانگی جاتی ہے، جبکہ آیت کو اگر دیکھا جائے تو آیت اس طرح سے نہیں ہے۔ رب زدنی علما کی آیت الگ ہے جو نبی اکرم سے اشارہ ہوتا ہے کہ قل رب زدنی علما، اے رسول آپ بھی یہ دعا فرمائیے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو ہماری آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب رسول اکرم سے یہ بیان فرمایا گیا قل رب زدنی علما۔ اور دوسری آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ پروردگار مجھے حکم عطا فرما۔ حکم کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، بعض نے اس کا ترجمہ حکومت کے معنی میں کیا ہے کہ پروردگار مجھے حکومت عطا فرما۔ جناب داؤد علیہ السلام کی ظاہر یہ دعا ہے کہ پروردگار مجھے حکومت عطا فرما، اور بعض اس کا ترجمہ حکمت کے معنی میں کیا ہے کہ پروردگار مجھے حکمت عطا فرما، کیونکہ جناب داؤد ہی کے دور میں جناب لقمان حکیم بھی تھی، تو جناب لقمان حکیم کی دعا یہ تھی کہ پروردگار مجھے حکمت عطا فرما۔ اس لیے شاید ظاہراً جناب داؤد علیہ السلام نے بھی یہ دعا مانگی ہو کہ پروردگار مجھے بھی حکمت عطا فرما۔ اس لیے دو تفسیریں اس کی بیان کی گئی ہے، رب حب لی حکما، پروردگار مجھے حکومت یا حکمت عطا فرما۔
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور صالحین کے ساتھ مجھے محشور فرما اور ملحق فرما۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ نبی خدا دعا کر رہے ہیں کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملحق فرما، نبی خدا کی تمنا یہ ہے کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملحق فرما، یہ صالحین سے مراد کون ہے؟ تو آٹھویں سرکار نے ارشاد فرمایا یا عاجز من تراہم، اے وہ عاجز شخص جس کو نظر ہی نہیں آتا کہ صالحین کون ہیں، نحنوہم، ہم ہی وہ افراد ہیں کہ جن سے ملحق ہونے کی دعا جناب داؤد علیہ السلام کر رہے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ تو امام رضا علیہ السلام یہ وہ ہیں کہ جن سے صرف ہم ملحق ہونے کی اور ہم ان کی زیارت سے مشرف ہونے کی دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انبیاء کی تمنا یہ ہے کہ ہمیں بھی ان سے پروردگار ملحق فرما۔ تو پھر اگر ہمارے دل کے اندر یہ آرزو ہے تو کوئی چھوٹی آرزو نہیں ہے کہ پروردگار ہمیں مشہد مقدس کی زیارت عطا فرما۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک عرش نشی آج کے دن اترا زمین پر، ایک عرش نشی آج کے دن اترا زمین پر، انوار الہی کی تجلی ہے زمین پر، انوار الہی کی تجلی ہے زمین پر، یہ موت کے لمحات سے فردوس بری تک۔ کیا خوبصورت شعر ہے، یہ موت کے لمحات سے، اور روایات کے مطابق ہے کہ امام رضا کس کس موقع پر شفاعت کرنے کے لیے آئیں گے، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ موت کے لمحات سے فردوس بری تک، زائر کو اکیلا نہیں چھوڑے گا کہیں پر، زائر کو اکیلا نہیں چھوڑے گا کہیں پر۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ الفت ہوا محسوس یہ مشہد میں پہنچ کر، عقبہ میں جو دیکھیں گے وہ جنت ہے یہیں پر۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ مولا رضا علیہ السلام اور ائمہ اچھارم السلام اہل بیت کرام علیہ السلام سے ملحق ہونے کی تمنا یہ انبیاء کرام کی تمنا ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ زائرین پر ان کا اپنا خاص لطف و کرم ہے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مولا رضا کے حرم میں جا کر ہمیں ان کی عنایات ظاہری طور پر محسوس ہوتی ہیں، ورنہ ہم ہر امام کی زیارت پر جائیں تو اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد ہے۔ چاہے امام رضا کی زیارت پر جائیں گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے امام حسن عسکری کی زیارت پر ہے، مولا رضا کی زیارت پر جائیں تو گویا ایسے ہی کہ جیسے مولا علی کی زیارت پر ہے، مولا رضا کی زیارت پر جائیں تو گویا ایسے ہی کہ جیسے مولا حسن کی زیارت پر ہے۔ لیکن جو ان کا جلال اور ان کی محبت اور ان کی عنایت اور ان کی کرامت ہمیں خود مشہد کے حرم میں نظر آتی ہے، وہ کسی امام کے اور حرم میں نظر نہیں آتی، یہ محسوس ہوتی ہے۔ ورنہ غیر محسوس انداز میں تو ہر امام کی کرامت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، عنایات میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو ان کی شان ہمیں امام رضا کے روزے پر نظر آتی ہے، انشاءاللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہر امام کا روزہ اسی طریقے سے پروردگار آباد فرمائے، اور بالخصوص جنت البقیع کے جو مسمار مزارات ہیں ان کی تعمیر نو کے اسباب خدا جلد از جلد پیدا فرمائے اور اسے وہی شان و شوکت عطا فرمائے، بلکہ اس سے بڑھ کر چونکہ ہمارے 4 معصومین وہاں پر مدفون ہیں، لہٰذا ان کی جیسی شان و شوکت ہونی چاہیے اور جیسی کرامات ہونی چاہیے ویسی انہیں شان و شوکت پروردگار عطا فرمائے۔ مولا رضا مختلف موضوعات ہیں کہ جو امام کے اعتبار سے ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے ایک موضوع وہ ہے کہ جو ہمارے بہت زیادہ بیان ہوتا ہے کہ مامون الرشید نے کیوں بلایا تھا امام رضا کو مدینہ سے خراسان۔ تو چونکہ بہت زیادہ بیان ہوتا ہے اس لیے ہم اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالیں گے اور زیادہ بات بیان نہیں کریں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مولا رضا نے اس ہجرت کی وجہ سے بتا دیا کہ دنیا جہاں کے تم سارے علماء بھی جمع کر دو لیکن آل محمد کا ایک عالم تم سب پر بھاری ہے، کیونکہ یہ خطیب منبر سلونی کا وارث ہے، یہ علم النبیین کا وارث ہے۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ مختلف ادیان کے لوگ آئے ہیں امام رضا سے مناظرہ کرنے کے لیے، زرتشتی، مجوسی، یہودی، عیسائی، بے دین، یہ نہ صرف مختلف ادیان کے لوگ آئے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، بلکہ مختلف شہروں سے یہ لوگ منگوائے گئے،
کوئی بصرہ سے منگوایا گیا، کسی کو بغداد سے بلایا گیا، کسی کو مدینہ سے بلایا گیا، کسی کو مصر سے بلایا گیا، یعنی اپنے زمانے کا جو سب سے بڑا عالم تھا وہ مامون نے امام رضا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ لیکن جب شکست ہوئی ہے تو جس کو لایا گیا تھا اسی کو شکست ہوئی، اور امام رضا علیہ السلام ہر ایک کے سوالات کے جوابات دیتے رہے، اور جب امام رضا نے سوال کیا تو ان کے سوالات کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ ارے امام رضا تو بہت بڑی بات ہے، امام رضا کے وہ فرزند جو دنیا والوں کی نگاہ میں کم سن و نابالغ تھے، جب ان کے سامنے قاضی القضات یحییٰ ابن اقسم کو حاضر کیا گیا تو 7 سالہ بچے نے جسے ابن الرضا کہا جاتا ہے اس نے بھی یحییٰ ابن اقسم کو خاموش کروا دیا۔ جب ابن رضا کی یہ شان ہے تو خود مولا امام رضا علیہ السلام کی کیا شان ہے؟ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ تو ایک وہ موضوع ہے کہ جس سے بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام اور مامون رشید کے کیا واقعات تھے اور کیوں مولا نے ہجرت فرمائی اور کیوں ولی عہدی کو قبول کیا۔ دوسرا موضوع یہی موضوع ہے کہ علماء کرام سے کون کون سے مناظرات ہوئی ہیں اور اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ فلاں عالم کا یہ سوال تھا، امام نے یہ جواب دیا، پھر امام نے یہ سوال کیا، اس نے یہ، تو یہ پورے مناظرات پر کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ہمارا وہ موضوع بھی نہیں۔ ایک موضوع جو ہمارے ذرا کم بیان کیا جاتا ہے، آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں، اور بزرگان تو واقف ہیں، اسے اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب 8ویں سرکار کی امامت کا آغاز ہوا تو بعض شیعہ وہ تھے کہ جنہوں نے امام کی امامت کا انکار کیا اور امامت کو تسلیم نہیں کیا۔ اکثریت وہ تھی کہ جو امام کو امام مانتی تھی، لیکن کچھ افراد وہ تھے کہ جنہوں نے امام رضا کی امامت کو نہیں تسلیم کیا اور انکار کیا، اور یہ گروہ آگے جا کر فرقہ واقفیہ کہلایا۔ فرقہ واقفیہ یہ اس زمانے کی پیداوار ہے، البتہ کسی نہ کسی انداز سے نظریے پہلے بھی باقی رہے، بعد میں بھی آتے رہے، لیکن جس مضبوط طریقے سے 8ویں سرکار کے زمانے میں فرقہ واقفیہ نے اپنا اظہار کیا ہے اتنے مضبوط طریقے سے کبھی کسی زمانے میں نہیں کیا۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے، اب توجہ فرمائیے گا، بڑی عجیب بات ہے اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ انسان کہاں سے کہاں تک گر سکتا ہے۔ یہ وہ افراد تھے کہ جو فرقہ واقفیہ کی بنیاد رکھنے والے تھے، یہ وہ تھے کہ جو 7ویں امام کو امام مانتے ہیں، 7ویں امام کی امامت کے قائل ہیں۔ نہیں، نہ صرف یہ کہ 7ویں امام کو امام مانتے ہیں، بلکہ 7ویں امام کی طرف سے یہ وکیل بنے ہوئے تھے مختلف شہروں میں، کوئی مصر میں، کوئی کوفہ میں، کوئی بصرہ میں، کوئی بغداد میں، کوئی خراسان میں، یہ مختلف جگہوں پر وکیل تھے 7ویں امام کی طرف سے۔ لیکن ہوا کیا؟ مختصر سی تاریخ آپ کی ختم بیان کروں۔ سب جانتے ہیں کہ 7ویں سرکار کو زندان میں ڈال دیا گیا، ہارون ملعون نے امام کو زندان میں ڈالا۔ جو آخری زمانہ میرے مولا کا گزرا ہے وہ تقریباً 4 سال 4.5 سال کا زمانہ زندان میں گزرا ہے، مستقل زندان میں، ایک زندان سے نکل کے دوسرے زندان میں جاتے تھے لیکن آزادی نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ جو آخری پیریڈ تھا اس میں جب مومنین اور شیعان حیدر کرار چاہتے تھے کہ اپنے وجوہات شرعیہ، اپنے خمس و زکوٰۃ، اپنے فطر و رد مظالم، اپنے تحفے تحائف امام کی خدمت میں پیش کریں، تو امام تو زندان میں تھے، لہٰذا وہ وکیلوں کو دیتے تھے، وکیلوں کے پاس جمع ہو رہے تھے۔ اور یہ آپ کے لیے جتنا سننا مہم ہے اس سے زیادہ ہمارے طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے سننا اور اس پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے کہ خمس و زکوٰۃ کے پیسے ان کے پاس آتے رہے، چونکہ امام زندان میں تھے، ان کے پاس پیسے جمع ہوتے رہے، یہاں تک کہ خبر ملی کہ 7ویں امام کو شہید کر دیا گیا زندان میں، بغداد میں امام کو زندان میں شہید کر دیا گیا۔ اب جو وکیلوں کے پاس خمس و زکوٰۃ کے پیسے تھے وہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ان کے فرزند امام رضا کو امام مان لیا تو امام رضا ہمیں کہیں گے کہ میرے والد تو چلے گئے ہیں لیکن میں اب امام وقت ہوں، لہٰذا وہ وجوہات شرعیہ اور خمس و زکوٰۃ مجھے دے دو، اور ہمارے پاس جو اتنا مال موجود ہے وہ ہمیں امام رضا کو دینا پڑ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہم امام رضا کو امام ہی نہیں مانتے ہیں، ہم 7ویں امام کی امامت پر توقف کیے ہوئے ہیں، ہم رکے ہوئے ہیں۔ اور رکے ہوئے کیوں ہیں؟ اب اس کے اندر مختلف ان کے دلائل تھے۔ بعض یہ کہنے والے تھے کہ 7 امام شہید ہی نہیں ہوئے،
یہ 7 امام وہ ہیں کہ جو حقیقت میں مہدی موعود ہیں، یہ پردہ غیب میں چلے گئے ہیں، دوبارہ ظہور فرمائیں گے۔ بعض اس طرح کا عقیدہ لوگوں کے درمیان رائج کرنے کی کوشش کی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، شہید تو ہوئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مولا کا جنازہ اٹھایا گیا ہے، اتنے افراد موجود تھے، ہم خود گواہی دیتے ہیں کہ مولا کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن شہید کر بھی دیا گیا ہے تو ہم اس لیے توقف کر رہے ہیں کیونکہ کچھ ہی دنوں کے بعد رجعت فرمائیں گے۔ تو بعض نے ہمارے ہی عقائد کا اس طرح سے غلط استعمال کیا کہ شیعوں کا عقیدہ غیبت کا ہے، اس غیبت کے عقیدے کو یہاں پر استعمال کرو اور کہو کہ امام کاظم غیبت میں چلے گئے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، شیعوں کا عقیدہ رجعت کا ہے، لہٰذا رجعت کے عقیدے کو یہاں پر استعمال کرو، امام رضا شہید تو ہو گئے لیکن رجعت فرمائیں گے۔ اور اس طرح سے 7 امام کے بعد امامت کو انکار کر دیا اور کہا کہ اب اس کے بعد کوئی امام نہیں، ہم توقف کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو وکیل تھے ان کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ البتہ یہ کہ پیسہ کتنا ہی ہو، اصل تو بات یہ ہے کہ کتنی ہماری دل بستگی ہے اس پیسے کے ساتھ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مال و دولت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود پیسے سے دل وابستہ نہیں ہوتا، اور کچھ بہت کم رکھتے ہیں لیکن اپنے دل کو انہی پیسوں کے اندر جھکایا ہوا ہے اور وابستہ کیا ہوا ہے۔ کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ ایک فقیر کو ہم نے دیکھا اور فقیر آیا کسی ولی خدا کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، اور اس نے کہا کہ اے ولی خدا، آپ ماشاءاللہ سے خدا کے ولی بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، عارف بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ پروردگار نے آپ کو اتنا عطا کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس گھر بھی ہے، آپ کے پاس سواری بھی ہے، آپ کے پاس نوکر چاکر بھی ہیں، اور میں دیکھیں میں اتنا غریب ہوں۔ یہ کیسی عجیب تقسیم ہے کہ آپ کو خدا نے دنیا بھی دے دی اور آخرت بھی دے دی، اور نہ مجھے دنیا دی ہے اور آخرت کا کچھ پتہ نہیں۔ ولی یہ خدا نے کہا پریشان نہ ہو، میرے ساتھ چلو۔ ابھی دونوں چلنے والے تھے اور آگے بڑھے کہ فقیر کو اچانک یاد آیا کہ کوئی چیز اس کی رہ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کیجئے، مجھے دوبارہ جانا پڑے گا آپ کے گھر اور وہاں سے میری ایک قیمتی چیز جلانی پڑے گی۔ کہا کہ کیا، کون سی قیمتی چیز تمہاری رہ گئی؟ کہا کہ جو ہمیشہ میں اپنے ساتھ ایک کشکول رکھتا تھا نا، وہ کشکول میں بھول آیا ہوں، وہ مجھے کشکول اٹھانا پڑے گا۔ ولی خدا نے کہا تو ایک کشکول بھول آیا ہے، میں تو اپنا سارا گھر بار بھول آیا ہوں۔ خدا نے تجھے اگر دنیا نہیں دی ہے، اتنا وابستہ ہے دنیا سے کہ وہ ایک کشکول بھی تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے دیکھ، مجھے خدا نے اگر دنیا دی ہے تو میں سب کچھ چھوڑ کے تیرے پاس چلنے کے لیے تیار ہوں گا۔ تو یہ بہرحال فیکس فیگر میں آپ کی خدمت میں صرف تاریخ اعتبار سے بیان کرنا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کبھی کسی کے پاس کچھ بہت معمولی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اور کسی کو پروردگار نے بہت دیا ہوتا ہے لیکن جب موت کا وقت آ جائے تو سر تسلیم خم کرتا ہے اور موت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے جو بعض وکیل جنہوں نے اس فرقے کو ایجاد کیا اور اس کے بانی قرار پائے، ان میں سے کسی کے پاس 3000 نہیں، 13,000 نہیں، 30,000 سونے کے سکے موجود تھے۔ 30,000 گولڈن کوائنز، گولڈ کوائنز، حقیقی سونے کے سکے ان کے پاس موجود تھے، اور چونکہ خمس و زکوٰۃ کے تھے، کہا کہ اگر ان کو امام مان لیا تو یہ سارا مال امام کو دینا پڑ جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک نیا نظریہ اگر لے کر آ جائیں اور اس طریقے سے لوگ بیوقوف بھی بن جائیں اور ہمیں وکیل بھی مانتے رہیں، ہم پر اطمینان بھی کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارا پاس پیسہ بھی پڑا رہے، تو بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ تو 30,000 دینار کی خاطر، 30,000 سونے کے سکوں کی خاطر انہوں نے اپنا ایمان اس طرح سے بیچا۔ بعض نے کہا کہ نہیں 30,000 نہیں، بعض کے پاس سے زیادہ رقم موجود تھی۔ روایات کے اندر کسی کے پاس 70,000 سونے کے سکے، کسی کے پاس 80,000 سونے کے سکے، کسی کے پاس 1,00,000 سونے کے سکے، تب جا کر یہ کام کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کام کرنے والے کون تھے؟ وہ کہ جن کو امام نے وکیل بنایا تھا، یہ جو وکیل تھے۔ اور کبھی کبھار لوگوں کے ذہن میں جو کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے کہ دیکھیں جب امام کسی کو وکیل بناتے ہیں تو وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ عمومی اعتبار سے دیکھا جائے، اکثر مثالوں کو دیکھا جائے تو الحمدللہ بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جس میں جب وکیل بنے ہیں یا امام کی طرف سے کوئی سفیر بنا ہے، کوئی گورنر بنا ہے، کوئی وزیر بنا ہے، تو عام طور پر وہ غلطی نہیں کرتا، چاہے وہ جناب مالک اشر ہوں یا کمیل ابن زیاد نخعی ہوں یا محمد ابن ابی بکر ہوں
یا زرارہ ابن عیون ہو، یا محمد ابن مسلم ہو، یا ابو بصیر ہو، یا محمد بن ابی عمیر ہو، یہ سب بڑے معتبر نام ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر امام نے بنایا ہوا ہے تو اس کا مطلب کبھی یہ غلطی نہیں کرے گا۔ ارے ہمارے سامنے تو رسول اللہ کے بنائے ہوئے کی مثالیں موجود ہیں کہ رسول اللہ کا بنایا ہوا جب سورہ برات لے کر گیا تو رسول اللہ نے فرمایا اسے لے کر آؤ، چونکہ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ یا آپ خود جائیں سورہ برات کا حکم پہنچانے کے لیے یا اپنے جیسے کو بھیج دیجیے۔ تو اے علی میں خود تو نہیں جا رہا، لیکن میں تجھے اپنا سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں، جا کر اس سے سورہ برات کو لے لی اور تجھے جا کر اب مکے والوں کو سورہ برات پہنچا۔ تو رسول اللہ بھی بعض وکیلوں کو بنایا ہے اور انہیں واپس لے لیا۔ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کے بارے میں، جب تک کوئی حق کے راستے پر رہے تو ہمیں ساتھ دینا ہے، اور اگر کہیں اس کے اندر کجی پیدا ہو جاتی ہے، باطل کے راستے پر چل جائے تو ہمیں اس کا ساتھ چھوڑ دینا۔ صرف ایک ہستی وہ موجود ہے جس کی شان میں نبی اکرم نے ارشاد فرمایا علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار۔ نہ صرف یہ کہ علی حق کے ساتھ رہتے ہیں، حق علی کے ساتھ رہتا ہے، بلکہ علی جہاں جاتے ہیں حق وہیں پر چلا جاتا ہے۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ یا علی۔ تو ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ عصمت کے مقام پر فائز ہیں، لیکن اگر وہ کسی کو دنیاوی طور پر بناتے ہیں تو یہ خود ہمارے سامنے مثالیں اس طرح کی بیان کی گئی ہے تاکہ ہم کسی کے اوپر اندھا اعتماد نہ کریں کہ فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، اب اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کوئی معصوم نہیں ہے، ہر ایک انسان ہے، خطا کار ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود ہمارے طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ان کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ جمعہ کے اندر آواز آتی ہے، یہودی علماء کے بارے بیان کیا گیا مثل الذین حملوا التوراۃ، بعض لوگوں کی مثال کہ جو تورات کو حمل کیے ہوئے ہیں، انہوں نے تورات کو پڑھا ہے۔ حمل کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے دوش پر اٹھایا ہوا، حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پڑھا تھا تورات کو، تورات کے عالم تھے، یہ عالمان یہود تھے، لیکن کہا کہ ان کے حمل کرنے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر سامان کو لاد دیا جائے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ اس کے بعد کا جملہ اور زیادہ سخت ہے کہ کتنی بدترین ہے یہ قوم کہ جو آیات الہیہ کا انکار کرتی ہے، کتنی بدترین ہے، یعنی اس سے زیادہ سپرلیٹو کوئی ڈگری نہیں تھی۔ یہ سب سے بدترین قوم ہے کہ جن کو دنیا دیکھ رہی تھی کہ ان سے رہنمائی حاصل کریں اور یہی گمراہی کا سبب بن رہے، ان سے زیادہ بدتر اور کوئی قوم نہیں۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے واللہ علیم بالظالمین، اور پروردگار ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن پروردگار کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ لبادہ اوڑھ کر انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور آج بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ آپ محسوس کیجئے گا کہ بعض مدرسوں سے یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے اور اتنا برا فعل انجام دیا ہے کہ جیسے عام عوام بھی وہ فعل انجام نہیں دیتی، اور پھر ہمارے طبقے نے آواز بلند کی۔ اور یہ بات امام خمینی کی دور میں بھی آئی تھی جب کسی نے چوری کی تھی اور مشہور کیا گیا کہ کسی مولوی نے کسی عالم نے چوری کر لی، تو امام خمینی نے فرمایا یہ نہ کہو کہ عالم نے چوری کر لی، یہ کہو کہ چور نے عالم کا لباس پہن لیا ہے۔ وہ چور تھا پہلے ہی، اس نے عالم کا لباس پہن کر چوری کی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہے پڑھ لیں، چاہے لباس تبدیل کر لیں، چاہے اپنا ماحول تبدیل کر لیں، لیکن فطرت نہیں بدلتی، ان کی جو عادت ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ہیں کہ جو صرف لباس تبدیل کرتے ہیں لیکن اپنی فطرت کو نہیں تبدیل کرتے۔ آیت اللہ بہجت کی خدمت میں شخص آئے، بلکہ آیت اللہ بہجت نے اپنے استاد کا واقعہ سنایا کہ آیت اللہ سید حسن اصفہانی ظاہر ان کا نام تھا، کہ جن کی خدمت میں شہید صدر آئے، شہید باقر الصدر سے پہلے جو شہید سید صدر تھے وہ آئے، اور انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہم علماء ہیں، کیا ہم عالم ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے صرف اور صرف علماء ہوتے ہیں، کیا وہ ہم ہیں علماء جن کے بارے میں آیت آئی ہے؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا استاد آیت اللہ بہجت نے، کہا کہ علماء
اصطلاحوں کو یاد کرنے سے نہیں بنتا ہے. جو خوف الہی رکھتا ہے وہ عالم ہوتا ہے. چاہے کوئی کاروبار کرنے والا ہے، چاہے کوئی دکانداری کرنے والا ہے، چاہے کوئی جاب کرنے والا ہے، لیکن وہ خوف خدا رکھتا ہے تو وہ قرآن کی نگاہ میں عالم ہے. عالم کا لیبل کوئی ماتھے پر نہیں لگا ہوا ہے، لباس سے فیصلہ نہیں ہوتا، اور مشکل اصطلاحات کو استعمال کر کے فیصلہ نہیں ہوتا کہ احتیاط واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے اور احتیاط لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ اصطلاحات کیا ہوتی ہیں. البتہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو بھی یہ بیان کرنے والا ہو وہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے. ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پر موجود ہیں. تو یہ معاملہ 8ویں سرکار کے زمانے میں پیش آیا، اور 8ویں سرکار کے زمانے میں بار بار امام فرماتے رہے کہ میں حجت خدا ہوں. لیکن وہ کہ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی وہ تو تبدیل نہیں ہوئے. ہاں، وہ افراد جو غلط فہمی میں آ گئے تھے اس فرقے میں وہ تبدیل ہو گئے. اور یہی فرق ہوتا ہے خواص میں اور عوام میں. عوام کو اگر حق پتہ چل جائے تو وہ فوراً سر تسلیم خم کرتے. اس لیے فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھنے والا ایک عام آدمی 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا. دیکھا کہ امام کے پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے اور بہت رش ہے، ملنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ خراسان کے اندر کیفیت کچھ اور تھی، بہت زیادہ لوگ موجود ہیں. اس سے سوچا کہ میں تھوڑے دور چلا جاؤں، ایک گوشے پر کنارے پر کھڑا ہو جاؤں، پھر میں اپنے سوالات کو امام رضا سے پوچھوں گا. امام کو تو امام نہیں مانتا تھا، علی ابن موسیٰ سے میں پوچھوں گا. اور وہ سوالات لکھ کر جو آیا تھا بہت مشکل سوالات، بہت طولانی سوالات اپنے پرچے میں لکھ کر آیا تھا کہ میرے ذہن سے نکل جائیں گے تو پرچے موجود ہوں. میں امام سے یہ مشکل سوالات پوچھوں گا، اگر انہوں نے جوابات دے دیے تو امام ہے، اور اگر جوابات نہیں دیے تو پتہ چل جائے گا امام نہیں. یعنی اتنا جانتا ہے کہ جو خلیفہ رسول ہونے کا دعویٰ کرے اس سے ہر سوال کا جواب ملتا ہے. خلیفہ رسول وہ نہیں ہوتا جو کہے کہ لا ادری مجھے نہیں معلوم. وہ ہوتا ہے خلیفہ رسول کے جو ممبر پر بھی آئے تو کہے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ مجھے کھو بیٹھو. اس لیے انتظار کرتا رہا کہ جب میرا وقت آئے گا تو میں جا کے سوال کروں. اتنے میں امام کی جانب سے خادم اس کے پاس ایک اور خط لے کر آیا اور کہا کہ علی ابن موسیٰ رضا نے یہ خط آپ کو دیا ہے اور کہا کہ یہ آپ کے میں سپرد کر دوں. اس نے کہا اچھا. اس کے بعد جو جملہ کہا وہ بہت عجیب تھا. کہا اور یہ فرمایا ہے کہ جو خط تم نے لکھا ہے وہ علی ابن موسیٰ رضا کے حوالے کر دو. یہ خط میں تمہارے حوالے کر دوں اور تمہارا خط میں اپنے امام کے تک پہنچا دوں. کہا کہ کیوں، یہ خط کیوں مانگا ہے؟ کہا میرے امام نے صرف مجھے اتنا بتایا ہے کہ یہ خط لے کر جاؤ اور یہ جملہ کہہ دو کہ ھذا جواب ما فیہ، جو میں چیز تمہارے پاس لے کر آیا ہوں اس میں جواب موجود ہے ان سوالات کا جو تمہارے پاس ہے. ابھی تو سوالات پیش نہیں کیے تھے کہ یہ فیصلہ ہو کہ یہ سارے سوالات کے جوابات جانتے بھی ہیں نہیں جانتے. اس سے پہلے امام رضا نے جوابات دے کر بتایا ہے ہم نہ صرف علم رکھتے ہیں ان سوالات کا جو تم لے کر آئے ہو، بلکہ ہم علم لدنی اور علم الہی رکھتے ہیں. ہمیں غیب سے معلوم ہے کہ تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو، لہٰذا اس کے جوابات پہلے ہی سے ہم نے حاضر کر دیے. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اور جب اس نے ظاہر سی بات ہے کہ یہ خط دیکھا تو امام کی امامت کا معترف ہو گیا. تو کچھ جو عوام تھے وہ بار بار کوشش کرتے رہے کہ حقیقت میں جانے کہ امام رضا امام ہے یا نہیں ہے، لیکن جو فرقے کے بانی افراد تھے وہ ہر وقت یہی کوشش کرتے تھے کہ ثابت کریں کہ امام رضا امام نہیں ہے. ایک اور دلیل وہ لے کر آئے تھے ثابت کرنے کے لیے. وہ دلیل یہ پیش کی کہ امام رضا کی عمر ڈھلتے جا رہی تھی اور بڑھتے جا رہی تھی، لیکن امام صاحب فرزند نہیں ہوئے تھے. اور آپ نے واقعہ سنے ہیں نبی سرکار کے کہ بہت کم عمری میں امام کو امامت ملی ہے. تو چونکہ امام تقی علیہ السلام کی ولادت بہت بعد میں ہوئی، اس لیے کم عمری کے اندر امام کو امامت ملی تھی. تو کافی عرصہ گزر گیا، امام کے سن مبارک بہت زیادہ آگے بڑھ گیا. اور یہ بھی علماء کرام میں اختلاف ہے کہ امام رضا کے ایک فرزند تھے یا 2 تھے یا 3 تھے. بعض نے لکھا ہے کہ 5 تھے، بعض نے لکھا 6 تھے. اتنا اختلاف بھی پایا جاتا ہے.
اور شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے حتیٰ یہ لکھا ہے کہ نہیں، ایک ہی فرزند تھے، امام تقی علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی فرزند نہیں تھا۔ تو جب کوئی بھی فرزند نہیں ہوا تھا اور کسی کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو لوگوں نے ایک شک و شبہات پیدا کرنا شروع کیا کہ اگر یہ امام برحق ہوتے تو امامت کا سلسلہ تو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام برحق نعوذ باللہ یہ نہیں ہے، امام کاظم پر توقف اختیار کرنا یہ صحیح نظریہ ہے۔ اور ابن قیامہ واسطی نے باقاعدہ خط لکھا کہ اے علی ابن موسیٰ، اگر تمہارا دعوی امامت سچ ہے تو بتاؤ تمہارا فرزند کہاں ہے، اور یہ سلسلہ امامت کیسے آگے بڑھے گا، اس سوال کا جواب دو۔ تو امام رضا علیہ السلام نے اس موقع پر کتنے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ تجھے کیا معلوم کہ میں صاحب فرزند بعد میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ اب تک نہیں ہوں تو یہ کون فیصلہ کر سکتا ہے کہ بعد میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ پہلی بات تو یہ کہ تجھے معلوم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تیرے علم میں اضافہ کر دوں کہ ایک دن اور ایک رات نہیں گزرے گی مگر یہ کہ پروردگار مجھے ایک فرزند عطا فرمائے گا، اور وہ بابرکت فرزند ہوگا کہ جس کا نام امام تقی امام جواد ہوگا۔ یہ بابرکت اور مبارک فرزند ہے، اور اسی لیے اگر کوئی بے اولاد مومن ہو، بے اولاد افراد ہو، اگر وہ امام تقی کے واسطے سے دعا کرتے ہیں تو پروردگار اسے صاحب اولاد بنا دیتا۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو یہ بار بار اعتراض کرتے رہے، اور البتہ بعد میں جا کے جب امام تقی کی ولادت ہوئی، ان کے مناظرات لوگوں کے سامنے آئے، امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہی سلسلہ امامت ہے۔ اس لیے فرقہ واقفیہ آخر میں جا کر ختم ہو گیا، اور آج فرقہ واقفیہ کا ماننے والا کوئی بھی دنیا میں پایا نہیں جاتا۔ لیکن عام عوام جو اس وقت غلط فہمی کا شکار ہوئی، بہت سے افراد تھے، اور بہت سے افراد آ کر بار بار سوال کرتے رہے، حتیٰ ایک شخص مکہ میں تشریف لے گیا، اور وہاں پر 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے زیارت ہوئی۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ اور جب زیارت ہوئی تو ابھی نگاہیں ملی تھی کہ اچانک ایک ذہن میں تصور آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ امام نہ ہو، کیونکہ قرآن کی آیت ہے۔ دیکھیں بہت سے کے ذہن میں جو کبھی کبھار وسوسے آتے ہیں تو قرآن ہی کی آیت کے ذریعے بھی آتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد، تو قرآن کی آیت کے ذریعے بھی کبھی کبھار وسوسہ آ جاتا ہے کہ ہم قرآن میں یہ بھی تو پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوال ہم نے چھوڑ دیا، اس کے بعد لوگ واقعی اس سوال کے اندر ہی محو ہو جائیں، اور پتہ چلا کہ جواب ڈھونڈنے میں اور سوچنے میں کافی وقت لگ جائے۔ اس لیے میں اپنے بچوں کے ذہن کو اس سوال سے خالی بھی کر دوں کہ کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہم علی مرتضیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں وہ اس لیے مدد مانگ رہے ہیں کیونکہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، نعوذ باللہ، کبھی بھی ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ یہ اپنے بچوں کے ذہنوں سے اس بات کو ہٹا لیجیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یا علی مدد، تو کبھی بھی اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ چونکہ مدد نہیں کرتا اس لیے ہم علی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ خبردار انسان کے ذہن میں خیال نہ آ جائے۔ ہم علی مرتضیٰ سے مدد ہی اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ خدا نے علی مرتضیٰ کو مددگار بنایا، خدا نے مددگار بنایا ہے، اس لیے ہم علی مرتضیٰ کی امامت کی مدد کے قائل ہیں۔ اور ہم صرف علی مرتضیٰ کی، قرآن کریم کی آیت آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، اور صرف ایک آیت کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں۔ جب دو خواتین نے پیغمبر اکرم کو بہت پریشان کیا، اور میں دو ہی کہہ سکتا ہوں، اس سے آگے بڑھ کر میں کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا ورنہ FIR بھی ہو سکتی ہے، تو دو خواتین نے جب پیغمبر کو بہت زیادہ پریشان کیا، اور قرآن میں بھی دو ہی کا لفظ موجود ہے، تین کا لفظ نہیں آیا، دو ہی کا لفظ آیا۔ دو خواتین نے جب پریشان کیا تو پھر خدا کی طرف سے آواز آئی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر، اگر یہ آپ کو پریشان کر رہی ہیں تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا، کیونکہ آپ کا مشکل کشا سب سے پہلے خدا ہے، پھر جبرائیل ہے، اور پھر صالح المؤمنین یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن میں
علی مرتضیٰ کو مولا کہا گیا، اور اس میں شیعہ سنی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. صالح المومنین سے مراد صرف امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب السلام. تو جبرائیل مولا ہے اور سب سے پہلے پروردگار مولا ہے. تو خدا سب سے بڑا اصل مدد اسی کی طرف سے ہے، لیکن وہی یہ چاہتا ہے کہ جن کو اس نے نمائندہ بنایا ہے ان کے ذریعے مانگا جائے. اگر خدا نے منع کیا ہوتا تو ہم بھی منع کر دیتے، لیکن خدا پسند کرتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو چونکہ خدا پسند کرتا ہے کہ اس کے بندوں کو یاد رکھا جائے، ان کے بندوں کو پکارا جائے، اس لیے ہم پکارتے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہن میں کبھی کبھار آیت آتی ہے اور وہ آیت ادھورا پیغام ہوتا ہے، اس لیے وہ کوئی وسوسہ پیدا کر جاتی ہے. یہ شخص بھی مولا رضا کو دیکھتا ہے اور ذہن میں ایک آیت آ گئی. آیت یہ آئی ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا اپنے ہی جیسے بشر کی تم پیروی کر رہے ہو؟ یہ قرآن کی آیت ہے. کیا اپنے ہی جیسے بشر کی تم پیروی کر رہے ہو؟ جیسے ہی یہ آیت ذہن میں آئی تھی، زبان پر نہیں آئی تھی، کہ مولا رضا طی الارض کرتے ہوئے بجلی کی رفتار میں تشریف لائے اور فرمایا انا البشر انا واللہ البشر الذی یجب علیک ان تتبعنی، خدا کی قسم میں ہی وہ بشر ہوں جو دوسرے بشر سے مختلف ہوں، اور میں وہ بشر ہوں کہ جن کی پیروی کرنا تم پر واجب قرار دیا گیا. تو امام رضا نے طی العرش کر کے بتایا ہے وہ بشر اور ہوتے ہیں جو صرف بشر ہی ہوتے ہیں، اور ہم وہ بشر ہیں کہ جن پر پروردگار کا خاص لطف و کرم ہے. لہٰذا ہمیں ان بشر افراد کے ساتھ نہ ملایا جائے. ہم وہ ہیں کہ جو علم لدنی کے بھی مالک ہیں اور قدرت لدنی کے بھی مالک ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ. تو یہ جو فرقہ واقفیہ سے عام افراد تعلق رکھتے تھے، ان کے عقائد اس طریقے سے درست ہونا شروع ہوئے، اور بہت سے افراد وہ تھے کہ جو پھر مولا رضا کی امامت کے قائل ہوئے. لیکن ایک آخری بات بس بیان کرو، زحمت کو تمام کرو. مولا رضا کا دل تڑپتا تھا اور ٹوٹتا تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو فرقہ واقفیہ پر مر رہے تھے، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے. جو فرقہ واقفیہ پر تھے ان میں سے بہت افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس کا گناہ کن کے اوپر جائے گا؟ اس لیے امام رضا کا دل تڑپتا تھا کہ کاش یہ رائے ہدایت کی طرف آ جاتے اور پھر ان کو موت آتی. اور یہی کیفیت ہماری اور آپ کی بھی ہونی چاہیے. ہمارا کبھی بھی یہ نظریہ نہیں رہا ہے کہ اگر کوئی دشمن یا کوئی مخالف امام کو نہیں مانتا ہے، اہل بیت کے محبت کے قائل نہیں ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، ہم بھی اس کو لکھ دیں. وہ تو لکھتے آئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا، اور یہ ہمارا شیوا نہیں ہے کہ فلاں کو کافر کہیں، فلاں کو کافر کہیں، فلاں کو جہنمی کہیں اور اس پر خوش ہو جائیں. یہ انسان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. راہ حق کی طرف دعوت دیں پیار محبت کے ساتھ، انشاءاللہ وہ راہ حق پر اور راہ سعادت پر اگر مرے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہو. جنت میں کوئی جگہ محدود تو نہیں ہے، ویسے تو کراچی میں بھی محدود نہیں ہے، یہاں پر بھی جس کا دل چاہتا ہے وہ کراچی کے مضافات کو بڑھاتا جا رہا ہے، لیکن جنت تو واقعی لامحدود ہے. تو ہمیں خوشی ہوگی اگر کوئی جنت میں ہمارے ساتھ ہو، اور ہماری وجہ سے اگر کوئی جنت کے راستے کی طرف آ جائے تو کیا کہنا انسان کا. قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کی ہدایت کی ہے اس سے پوری انسانیت کی ہدایت. تو ایک دن امام رضا خطبہ بیان فرما رہے تھے، اور خطبہ درس دیتے دیتے امام رضا نے فرمایا لا الہ الا اللہ. افسوس فرمایا، یہ امام کا طریقہ تھا. اور یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان پریشان بھی ہو تب بھی ذکر الہی کرے. یہ عادت اگر انسان میں ڈیولپ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. جس طرح سے ہمارے یہاں بعض احباب نے کام بھی کیا ہے، اگر کوئی شکریہ کہنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جزاک اللہ یا سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو بہت اچھی بات ہے ذکر الہی کیا جائے. لیکن بعض افراد وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس ذکر کو غلط معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. وہ استغفر اللہ والا واقعہ تو یقیناً آپ کے ذہن کے اندر ہوگا کہ جب بس کے اندر وہ خاتون چڑھتے رہیں اور آتے رہیں مختلف نامحرم خواتین، تو وہ استغفر اللہ کہتے رہے، اور ایک مرتبہ جب توجہ نہیں تھی تو کسی نے کہا بھائی ایک اور استغفر اللہ آ گیا. تو کچھ لوگ ذکر الہی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اصل میں ذکر الہی کرنا بہت اچھی بات ہے. وہ کسی نے خوب بھی کہا ہے کہ تسبیح پھیر اور مرغا گیر. تو کچھ لوگ اس ذکر سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اپنے مقام پر، لیکن ذکر الہی کرنا روایات کے اندر بہت زیادہ اس کی تاکید بیان ہوئی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کون سی چیز ہے کہ جو دلوں کو سکون پہنچائے سوائے ذکر پروردگار کے؟
تو دل کے ساتھ اگر ذکر کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ امام رضا لا الہ الا اللہ، آگے فرمایا کہ وہ شخص، بس اتنا ادھورا جملہ کہا لیکن روایت سے سمجھ میں آتی بات کہ وہ شخص مر گیا، جو فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھنے والا شخص تھا وہ مر گیا۔ پھر کچھ دیر خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، اب اس کو غسل و کفن دینے کے بعد لوگ قبرستان لے جا رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر گزری، خطبہ بیان فرماتے ہوئے رک گیا، فرمایا لا الہ الا اللہ، اب اسے قبر میں ڈال دیا گیا۔ فرقہ واقفیہ کا کوئی شخص اب قبر میں چلا گیا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ اب منکر و نکیر اس سے آ کے سوالات کر رہے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ سوال کیا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو جواب دیتا ہے محمد النبی کی، میرا نبی محمد۔ پھر سوال کیا کہ تیرا امام کون ہے؟ من امام ہو، تو وہ بیان کرتا ہے پہلا امام یہ، دوسرے امام یہ، تیسرے امام یہ، چوتھے امام یہ، چھٹے امام یہ، پانچویں امام یہ، چھٹے امام یہ، ساتویں امام یہ، اور ساتویں امام پر آنے کے بعد وہ رک جاتا ہے، کیونکہ فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ساتویں امام تک اماموں کے نام لیتا اور رک جاتا ہے۔ امام افسوس کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، افسوس کے ساتھ، فما بال ما وقفا، وہ کیوں رک گیا؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ اس زمانے کا امام میں علی بن موسیٰ رضا ہوں، کاش وہ میری امامت کا قائل ہو جاتا۔ تو خوشی نہیں ہے ہمیں کبھی بھی کہ اگر کوئی شخص امام کو امام نہیں مان رہا، ہماری تو تمنا یہ ہے کہ ہر ایک شخص شیعہ اثنا عشری بنے اور 12ویں امام تک کی امامت کا قائل ہو۔ تو ہماری کوشش اس طرح سے ہونی چاہیے، اور ہمارے اپنے بچوں کی ٹریننگ بھی اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے۔ اچھی بات ہے کہ کوئی ہمارے مکتب کو سمجھے، سیکھے اور پھر اس کی طرف راغب ہو اور اس پہ عمل پیرا ہو سکے۔ تو فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھنے والے افراد بہت تھے، لیکن امام رضا نے بھرپور کوشش کی کہ وہ صحیح راستے کی طرف آئیں، اور پھر امام رضا کی زندگی میں کئی سارے معجزات، کئی سارے نمونے ملتے ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی بات پر آپ کی زحمت کو میں تمام کر رہا ہوں کہ مامون کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس منہ مبارک رسول اکرم ہے، اور چونکہ مامون کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم محب رسول ہیں، ہم خاندان رسول سے ہیں، اس لیے جو رسول کی بات کرے گا، خاندان رسول کی بات کرے گا، ہم اس کو انعام اور اکرام سے نوازیں گے۔ لہٰذا وہ شخص کہتا ہے کہ میں منہ مبارک رسول اکرم لے کر آیا ہوں، مجھے انعام دو۔ مامون کہتا ہے کہ میں پریشان اس لیے ہوں کیونکہ اگر میں نے اس کو انعام دے دیا اور یہ جھوٹے بال ہوئے، یہ خود اپنے بال لے کر آگے اور کہہ رہا ہے کہ منہ مبارک رسول اکرم ہے، تو یہ جا کر مذاق اڑائے گا میرا کہ جاؤ تم بھی یہی کام کرو، ہر ایک اپنے سر کے بالوں کو توڑے اور آ جائے یہ منہ مبارک رسول اکرم، یہ منہ مبارک رسول اکرم، تو میرا مذاق اڑایا جائے گا۔ اور اگر یہ سچا ہے اور میں یہ کہوں کہ نہیں میں کیسے مانوں، میں تجھے نہیں دیتا، اور وہ سچا ہوا جا کر لوگوں کو بتائے گا کہ میں لے کر آیا ہوں، میرے آبا اجداد یہ زحمت سے محفوظ رکھتے رہے ان بالوں کو، ان منہ مبارک کو، اور دیکھو یہ خاندان رسالت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن کچھ دیتا ویتا نہیں ہے، یہ صرف جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ دوسری طرف سے یہ مسئلہ بھی، تو اے علی ابن موسیٰ رضا یہ بتائیں میں کیا کروں، میں اس کو انعام دوں یا نہ دوں؟ امام نے فرمایا کہ ان منہ مبارک کو جن کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے میرے سامنے لے کر آؤ۔ امام کے سامنے منہ مبارک کو پیش کر دیا گیا، 7 بال تھے جس کا دعویٰ تھا کہ یہ منہ مبارک ہے۔ امام نے 7 میں سے 3 کو الگ کیا، 4 کو الگ کیا، کہا یہ 3 وہ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ دوبارہ سنیے گا، یہ 3 وہ ہیں، اب کچھ لوگ پہنچے ہیں، میرا تو قصور نہیں ہے، روایت میں عرض کر رہا ہوں کہ 3 وہ ہیں اور 4 وہ ہیں جو سچے ہیں، یہ منہ مبارک رسول اکرم۔ مامون نے کہا یقین کیسے کروں میں، یہ تو آپ فرما رہے ہیں اور آپ کو تو یقین آ جائے گا، لیکن مامون جیسے کو تو یقین نہیں آئے گا۔ اس نے کہا میں یقین کیسے کروں کہ یہ 3 وہ ہیں کہ جو جعلی ہیں، یہ 4 وہ ہیں جو منہ مبارک رسول اکرم، میں کیسے یقین کروں؟ اگر یقین نہ آئے تو آگ لگاؤ، آگ لگاؤ، اور آگ جلانے کے بعد ان 3 کو بھی آگ میں ڈالو اور ان 4 کو بھی آگ کے قریب کرو۔ اگر ان 3 کو تم آگ میں ڈالو گے تو یہ آگ انہیں جلا دے گی اور یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ 4 جو سچے ہیں نہ صرف یہ کہ جلیں گے نہیں بلکہ آگ کے قریب ہونے کے بعد چمکنے لگیں گے۔
یہی تو ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں، چاہے قرآن ہو یا سیرت اہل بیت ہو، قرآن میں جناب ابراہیم کی مثال ہے۔ ابراہیم کے لیے اگر آتش نمرود بھی جلائی جائے گی تو ابراہیم جلیں گے نہیں، بلکہ ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن جائے گی۔ اور اگر کوئی امام کا چاہنے والا بھی تنور میں آ جائے تو چونکہ حکم امام پر آیا ہے، اس کے لیے بھی آگ ویسے ہی گلزار بن جائے گی جیسے ابراہیم خلیل خدا کے لیے بنی۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ائمہ جانتے ہیں انسان کی حقیقت کو، جب بال کو جانتے ہیں تو اعمال کو بھی جانتے ہیں، اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ نبی اکرم بلکہ ہمارے ائمہ علیہ السلام ہر ایک وہ ہیں کہ جو ہمارے بال اور خال سے بھی واقف ہیں، ہمارے اعمال سے بھی واقف ہیں۔ اسی لیے قیامت کے میدان میں اگر کوئی قسیم الجنت والنار ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کس کے اعمال کیسے ہیں، کون جنت کا مستحق ہے اور کون جہنم۔ اللہ صلی اللہ یا علی ماشاءاللہ۔ خواب میں ایک شخص نے پیغمبر کو دیکھا اور دیکھا کہ بہت خوبصورت جگہ پر ہے، مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں پیغمبر موجود ہیں اور ایک بزم لگی، محفل سجی ہوئی ہے، اور پیغمبر کے سامنے ایک ٹوکری ہے، اور ٹوکری خاص طریقے کی بنی ہوئی ہے، یہ جو باسکٹ ہے جو مدینہ کے سیحانی کھجور ہے، اس کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی وہ ٹوکری ہے، اور اس ٹوکری کے اندر وہی کھجوریں جو سیحانی کھجوریں کہلاتی ہیں وہ موجود ہیں، اور پیغمبر مختلف لوگوں کو کھجوریں بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بھی اس محفل کے اندر ہوں، تو میں پیغمبر کی خدمت میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بھی کچھ کھجور عطا فرمائیے۔ تو پیغمبر نے ایک مٹھی بھری اور میری جھولی میں ڈال دی، بڑا خوش ہوا، اور میں تھوڑا سا دور جا کر ان کھجوروں کو پہلے تو میں نے گنا ہے کہ کھجور کتنی ملی ہے۔ ویسے تو اب کیفیت یہ ہے کہ اب گننے کا شاید وقت نہ ہو، صرف کھانے کی ہی نوبت ہو، لیکن وہ شخص تھوڑا صبر و تحمل کے ساتھ پہلے گننے کے لیے بیٹھا، دیکھا تو 18 کھجوریں تھیں، 18 کھجور اس کے دامن میں پیغمبر نے رکھی، اور پھر خواب ہی کے اندر صحیح کھجوریں کھاتا رہا۔ پھر جب بیدار ہوا تو اس نے سوچا کہ ان 18 کھجوروں کو جو خواب میں آئی تھی اس کا مطلب کیا ہوگا، کیا مطلب ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اور دیکھیں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمارے پاس بھی تقریباً ہر روز ایک مسئلہ اس طرح کا آتا ہے کہ ہم نے ایک خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اور میں ایک آج عمومی اس کا جواب دینا کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنا ہر خواب ہر ایک کو نہ سنایا کریں، کیونکہ بہت کم افراد وہ ہوتے ہیں جو تعبیر خواب بیان کر سکتے ہیں، بہت کم افراد۔ ہر عالم بیان نہیں کر سکتا، ہر عارف بیان نہیں کر سکتا، ہر ریاضت کرنے والا بیان نہیں کر سکتا۔ یہ خاص تعبیر خواب کا علم پروردگار کی طرف سے عطا ہوتا ہے، جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اور تقریباً علماء کا یہ کہنا ہے کہ جس گناہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پروردگار نے بچایا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچایا ہے، اگر انسان اس گناہ سے اسی کیفیت کے اندر جانے کے بعد، اسی امتحان میں پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے تو پھر پروردگار اسے تعبیر خواب کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تعبیر خواب کا علم سیکھنے سے نہیں آتا، کتابیں موجود ہیں، مارکیٹ کے اندر کتابیں ہیں، کے اندر، نجف کے اندر بہت سی کتابیں موجود ہیں، لیکن ایک ہم قاعدہ کلیہ دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی بات موجود ہے کہ کتاب کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا کہ اگر فلاں چیز ہم نے خواب میں دیکھی ہے تو اس کی یہ تعبیر ہے، سانپ کو دیکھا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہے، پہاڑ کو دیکھا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہے، اگر بچھو کو دیکھا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہے، اگر سرسبز جگہ دیکھی ہے تو اس کی یہ تعبیر ہے۔ اس طرح سے کتابوں کے اندر تعبیرات موجود ہوتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک خواب آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا، بالکل سیم خواب، آپ نے بھی وہی چیز دیکھی اور میں نے بھی وہی چیز دیکھی، لیکن جب ہم معبر کے پاس پہنچے جو تعبیر خواب بیان کرتا ہے، جب اس کے پاس پہنچے تو آپ کو اس نے الگ تعبیر بیان کی اور مجھے اس نے الگ تعبیر بیان کی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے حالات اور ہیں، میرے حالات اور ہیں، آپ کے ماضی کے واقعات اور ہیں، میرے ماضی کے واقعات اور ہیں۔
آپ نے وہی چیز دیکھی ہے، لیکن چونکہ آپ کی عادت، آپ کی فطرت اور ہے، میری عادت اور فطرت اور ہے، اس لیے مجھے الگ تعبیر خواب بیان کرے گا، دوسرے کو الگ تعبیر خواب بیان کرے گا۔ تو کتاب کے اندر تو ایک ہی تعبیر موجود ہے، اب وہ تکے میں ہو سکتا ہے کہ کسی کی بھی صحیح ہو جائے، لیکن کوئی اطمینان سے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی یہی تعبیر ہے، سوائے وہ کہ جس کو پروردگار کی طرف سے علم حاصل ہوا۔ تو اب یہ تعبیر خواب سوچنے لگے کہ اس کی کیا تعبیر ہوگی، 18 کھجوریں مجھے دی گئیں، اب میں سوچ رہا ہوں اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید اس کی تعبیر یہ ہو کہ پیغمبر یہ اشارہ دینا چاہ رہے ہیں کہ تم اب 18 سال زندہ رہو گے اور اس کے بعد تمہیں موت آ جائے گی۔ یہ تعبیر اس نے طے کر لی کہ مجھے اب 18 سال کی زندگی ملی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ 20 دن گزرے تھے، کہ 20 دن گزرنے کے بعد میں مدینہ گیا اور میں نے امام رضا کو اسی مسند پر دیکھا جس مسند پر نبی اکرم موجود تھے، اور وہی محفل تھی، وہی بزم سجی تھی جو نبی اکرم کے زمانے کی تھی، اور اتفاق سے جو چٹائی جس پر تشریف فرما تھے وہ وہی چٹائی تھی جس پر نبی اکرم تشریف فرما، جو ٹوکری رکھی تھی وہ وہی ٹوکری تھی جو رسول اکرم کے سامنے موجود تھی، اور کھجوریں بھی ویسی ہی تھیں کہ جیسی رسول اکرم کے سامنے تھی۔ تو جب میں بیداری کے عالم میں اس مسجد کے اندر داخل ہوا اور امام رضا کو اسی مسجد پر دیکھا تو میرا دل چاہا کہ پھر میں وہی تقاضا کروں جو نبی اکرم سے کیا تھا۔ اس لیے میں مولا رضا کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا کہ اے امام رضا آپ مجھے کچھ عنایت فرمائیے۔ تو امام نے بھی وہی مٹھی بھری، اور وہی مٹھی بھرنے کے بعد کہا کہ یہ میری طرف سے عنایت ہے، اور یہ کھجور کے دانے لے کر آگے بڑھا، اور پھر کونے پہ جا کر گننے لگا کہ کتنے کھجور کے دانے تھے، تو دیکھا کہ ٹھیک 18 کھجور کے دانے تھے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، جب 18 کھجور کے دانے گن لیے آیا پھر دوبارہ سے فرزند رسول کے پاس، کہا کہ کچھ اور عطا فرمائیے، کچھ اور دانے دیجئے، ایک اور مٹھی دیجئے۔ تو اب کمال کا جملہ میرے مولا نے شاہ فرمایا لو زادک رسول اللہ لزدناک، اگر رسول خدا نے تجھے زیادہ دی ہوتی تو فرزند رسول بھی تجھے زیادہ دے دیتا۔ تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف سیرت میں اور علم میں اور قدرت میں یہ رسول اللہ کے شبیہ نہیں ہیں، بلکہ جسم و جسمانیت کے اندر بھی رسول خدا کے شبیہ ہیں۔ ان کا ہاتھ گویا رسول خدا کا ہاتھ ہے، ان کا جسم مبارک گویا رسول اکرم کا جسم مبارک ہے۔ اسی لیے تو بات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوتی ہے کہ جب بستر رسول پر علی مرتضیٰ کو سلا دیا گیا تو مشرکین پریشان کیوں ہو گئے کہ علی مرتضیٰ بستر رسول پر سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ یہ رہے تھے کہ اب بھی نبی سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ چاہے علی مرتضیٰ ہو یا نبی مصطفیٰ ہو، گویا ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ محمد کا عکس ہے جو علی مرتضیٰ کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ جو وقت ہمیں دیا گیا تھا وہ مکمل ہو چکا ہو، اور ہم بھی انشاءاللہ جو تبرک مولا رضا سے اس نے حاصل کیا تھا وہ تبرک ہم مولا رضا کی محفل میں حاصل کریں، اور پروردگار سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس محفل کے صدقے میں جو اپنے خالی جھولیاں لے کر آئے ہیں مولا رضا کے صدقے میں پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ مولا رضا کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما، ان کی شفاعت سے ہم سب کو بہرمن فرما، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا رضا کے صدقے میں بالخصوص ان کے فرزند ابن الرضا حضرت امام جواد کے صدقے میں پروردگار بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا امام جواد ہی کے واسطے سے، ویسے تو ہر امام ہی کریم ہے اور سخی ہیں، لیکن امام جواد کے واسطے سے بطور خاص ان کا لقب ہی جواد ہے، یہ کہا گیا ہے کہ ان کے توسط سے دعا کی جائے کہ جو رزق کی پریشانی مبتلا ہے پروردگار ان کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے، اور جو رزق حلال کما رہے ان کے رزق میں برکت وسعت و کثرت نصیب فرما۔ پالنے والے ہم سب کو حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما، چاردہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما، زندگی اور موت قرآن اور اہل بیت کے ساتھ نصیب فرما، قرآن و اہل بیت کی شفاعت ہم سب کے شامل حال فرما، قبر کی پہلی رات مولا رضا علیہ السلام کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما، چاردہ معصومین کی زیارتیں ہمیں اس مقام پر نصیب فرما، اور مولا رضا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے دن ہے، خوشی کی رات ہے پروردگارہ،
تمام خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اور خوشیوں کو مکمل کرنے کے لیے ابن الرضا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین، محبین، سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔